مفکر اسلام، مجاہد ختم نبوت، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے برادر مکرم سینیٹر حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب تشریف لائے۔ ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہوئے انتہائی بصد ادب و احترام دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خطاب عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم۔ انتہائی قابل قدر صدر مجلس، مقتدر علماء کرام، جامعہ کے ذمہ داران حضرات، جمعیت علماء اسلام ضلع چکوال کے ذمہ داران حضرات، حاضرین مجلس، میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے انتہائی فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ کے ساتھ اس مجلس میں
شریک گفتگو ہوں، میں اپنے میزبانوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ برادر محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کو مدعو کیا گیا تھا، ان کی مصروفیات کی وجہ سے حکم ملا کہ آپ نے جانا ہے۔ میں جہاں ان کے حکم کی تعمیل کرنے آیا ہوں، وہاں ان کی طرف سے آپ تمام حضرات کو سلام بھی پیش کرنے آیا ہوں۔ میرے محترم ساتھیو، مجھ سے قبل میرے اکابرین نے، میرے بڑوں نے جلسے کے عنوان کے متعلق تفصیلی گفتگو کی ہوگی۔ مزید اس پر کچھ کہنا مجھ جیسے نالائق کا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا، لیکن چونکہ حکم ہے تو اس کی تعمیل میں چند گزارشات عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی اس مجلس کی برکت سے پورے عالم میں اور خصوصاً مملکت پاکستان میں اسلامی نظام کو برپا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جہاں کہیں بھی اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے بندے جمع ہوں تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اور وہ انسانوں کے اس مجمع کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور پھر ملائکہ کا یہ سلسلہ آسمانوں تک جاتا ہے۔ تو علم کے باوجود اللہ تعالی پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جمع ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، الہ العالمین یہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں جو آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے دین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، الہ العالمین اس میں سے کچھ لوگ ان کا مقصد آپ کا ذکر نہیں، آپ کے حضور کا ذکر نہیں، آپ کے دین کا ذکر مقصود نہیں، وہ تو خدمت کے لیے آئے تھے، کچھ لاؤڈ سپیکر والے تھے، کچھ بجلی والے تھے، کچھ تمبو والے تھے، کچھ یہ ڈیوٹی تھی، کچھ سرکاری ڈیوٹی والے تھے، کچھ لکھنے آئے تھے کہ مولوی کیا کہتے ہیں۔ ان کا مقصد آپ کا ذکر نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، گواہ رہو میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو بھی ان اجتماعات میں سے گردان دے۔ میرے محترم ساتھیو، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ ایک پیغمبر، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے انبیاء کو بھیجا، افإن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اب اگر یہ فوت ہو جائے یا کوئی اس کو قتل کر ڈالے تو کیا تم اس کے دین کو چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس نے بھی اس کے دین کو چھوڑ دیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو میرے محترم ساتھی، ایک تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ آج اگر ہمیں اللہ نے اپنے دین کے لیے اس کام پر لگایا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس دین سے جوڑا ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ بعض لوگ 2-4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بڑے اتراتے ہیں کہ ہم تو بڑے نمازی بن گئے۔ اللہ نہ بلائے، اللہ نہ پڑھوائے، میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم مسجد میں آئے اور نماز پڑھیں؟ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے جتنا کام ہم سے لینا ہے، ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہم سے بڑے اچھے اچھے لوگ، بڑے اچھے اچھے علم والے، بڑے اچھے اچھے کردار والے لوگ، وہ بھی اللہ کے دین کے قریب نہیں آتے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں اپنے دین سے، اپنے قرآن سے، اپنے علم سے، اپنے علماء سے ہمیں جڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ میرے محترم ساتھی، اللہ نے ہمیں اس قرآن مجید فرقان حمید میں اپنا سارا مقصد بیان کر دیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے بھیجا ہے پیغمبر کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ اس ہدایت اور اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ میرے محترم ساتھی، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بھی بنیں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش اور محنت بھی کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، تاوان میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ کامیاب ہو گئے، آمنو، جو ایمان لے آئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ سب مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت بخش دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہم سے اچھے صحت مند لوگ دنیا میں موجود ہیں اور ان کو اللہ نے ایمان نہیں دیا۔ یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ دوسری چیز جو
نقصان سے بچنے کی اللہ نے بیان کی ہے۔ آمنو کے بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جس نے اس اللہ کے دین پر عمل کیا۔ بعض ہمارے بھائی، ہمارے علماء اس کا بڑا مختصر ترجمہ کرتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، یہ وعامل الصالحات پر عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس کا معنی وعامل الصالحات کا اتنا محدود کر دینا یہ بھی زیادتی ہے۔ انسان صبح نیند سے اٹھے اور رات کو سونے تک اگر اللہ کے قرآن اور اللہ کے دین اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سنت پر عمل کرتا ہے، یہ وعامل الصالحات۔ اور اگر اس کے خلاف کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر استنجا بھی اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، استنجا کرتا ہے، حاجت پوری کرتا ہے، اور رات کو سونے تک جو بھی عمل کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے دین کے مطابق ہے تو یہ وعامل الصالحات پر عمل۔ آگے فرمائے وتواصوا بالحق، پھر جس نے اس ہدایت، اس دین حق، اس کو دوسروں تک پہنچایا، دوسروں کو نصیحت کی، فرمائے وہ لوگ بھی کامیاب۔ آگے فرمائے وتواصوا بالصبر۔ علماء کرام بیٹھے، آمنو کے بعد نہیں فرمایا وتواصوا بالصبر، وعاملوا الصالحات کے بعد نہیں فرمایا وتواصوا بالصبر، یہ وتواصوا بالحق کے بعد کیوں فرمایا کہ وتواصوا بالصبر؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایمان یہ ہمارا شخصی معاملہ ہے۔ اگر میں ایمان لے آیا تو کامیاب، نہیں لایا تو ناکام۔ ایمان کے بعد اللہ کے دین پر عمل کیا تو کامیاب، نہیں کیا تو ناکام۔ یہ انسان کی شخصیت تک محدود ہے، لیکن جب آپ وتواصوا بالحق پر عمل کریں، دوسروں کو اللہ کے راستے کی نصیحت کریں، وہاں ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق بنتا ہے، واسطہ بنتا ہے، راستہ بنتا ہے۔ اب یہاں چونکہ انسان کا مزاج مختلف ہے، انسان کا رنگ مختلف ہے، انسان کی زبان مختلف ہے، انسان کی قوم مختلف ہے، انسان کا علاقہ مختلف ہے، انسان کی آب و ہوا مختلف ہے، تو ایک دوسرے کے خیالات اور سوچ بھی مختلف ہوں گے۔ کوئی اللہ کو مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، کوئی اللہ کے اس دین کو تسلیم کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ نہیں کرتا اور آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ اگر آپ کی نصیحت اس پر اثر کر گئی، اچھی بات، نہ کی اور اس نے آپ کو روکنا چاہا تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں روکنے میں جو مشکل پیدا ہوگی اس مشکل پر صبر کرنا۔ وتواصوا بالصبر کا معنی یہ ہے کہ اس پر بھی آپ کا ایمان جو ہے وہ بچ جائے گا، آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں تو پھر سمجھتے یہ ہیں کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط۔ اس سوچ کی نفی کی ہے کہ
वतवासो बिस्सब्र, दूसरे की सोच को भी पढ़ो, समझने की कोशिश करो। मेरे मोहतरम साथी, मैं इसके साथ साथ एक और मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये इंसान खसारे और नुकसान में है, इल्लल लजीना, मगर वो लोग आमनु जो ईमान ले आए वो नुकसान से बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप और हम सब नुकसान से बच गए, ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते वामिलुस सालिहात, वो लोग भी ईमान अपना तावान से बच गए जो ईमान के साथ साथ फिर अल्लाह के दीन पर अमल पैरा हुए। अब अगर हर कोई अपने गिरबान में जाएंगे, क्या हम अल्लाह के दीन पर पूरा अमल करते हैं? जो अल्लाह का हुक्म आया है क्या हम उसे तस्लीम करते हैं? हम में से बहुत सारे लोग वो दाढ़ी मुंडवाते हैं, दाढ़ी काटते हैं। बहुत सारे लोग हुक्म है कि जिना मत करो, करते हैं कि नहीं करते? हुक्म है कि नमाज पढ़ो, बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब नहीं पढ़ते। लेकिन नमाज न पढ़ने की वजह से, रोजा न रखने की वजह से, ज़कात न देने की वजह से, दाढ़ी मुंडवाने की वजह से हम उसको फासिक फाजिर तो कहते हैं, काफिर नहीं कहते। ईमान की वजह से उसको मुसलमान समझते हैं, है कि नहीं? हम उसको मुसलमान जरूर समझते। तो मेरे मोहतरम साथी, आमनू के बाद हम उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाते, चाहे वो आमिलुस सालिहात पर वो पूरा अमल करता है या नहीं करता। हम उसको फासिक फाजिर कह देते हैं। नमाज नहीं पढ़ता, ये फासिक फाजिर है। रोजा नहीं रखता, ये फासिक फाजिर है। ज़कात नहीं देता, ये फासिक फाजिर है। मेरे मोहतरम साथियों, अगर एक शख्स ईमान भी रखता है, वामिलुस सालिहात पर भी पूरा अमल करता है, लेकिन वतवासो बिल हक पर अमल नहीं करता कि बस ठीक है, अल्लाह के ऊपर और उसके अंबिया पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, कयामत पर मेरा ईमान है, बस अब उसके बाद वह आमिलुस सालिहात पर अमल करता है, नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, ज़कात भी देता है, हज भी किया है, बच्चों के हुकूक अदा करता है, बीवी के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, हमसायों के हुकूक, पड़ोस के हुकूक, सुबह से शाम तक अल्लाह के दीन पर अमल पैरा है, लेकिन वो वतवासो बिल हक पर अमल नहीं करता, वो अल्लाह का दीन दूसरों तक नहीं पहुंचाता। क्या ये शख्स फासिक फाजिर नहीं? जिस तरह ईमान के बाद वामिलुस सालिहात पर अमल न करना फिस्क और फुजूर का फतवा आप भी लगाते हैं कि जी कमजोरियां बहुत हैं पर ईमान है, कहते हैं कि नहीं कहते? नमाज नहीं पढ़ सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ईमान अता किया। अब अगर एक शख्स को अल्लाह ने ईमान भी अता किया, अमल भी दिया, लेकिन वो वतवासो बिल हक पर अमल नहीं करता, तो क्या ख्याल है? वतवासो बिस्सब्र पर अमल नहीं करता, तो मेरे मोहतरम साथियों, या वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये इंसान खसारे में है। अगर ईमान ले आए बच जाता है, अगर वामिलुस सालिहात पर अमल करे बच जाता है, अगर वतवासो बिल हक पर अमल करेगा बच जाएगा, वतवासो बिस्सब्र पर अमल करेगा बच जाएगा। इनमें से अगर किसी एक में भी कमी करेगा ये नुकसान में हो। तो मेरे मोहतरम साथी, हमने जहां
زبان سے اقرار کیا، دل سے اقرار کیا، اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا، وہاں ہم نے وعامل الصالحات پر بھی عمل کرنا ہے اور وہاں وتواصوا بالحق پر بھی عمل کرنا ہے۔ ہمارے دین کے مختلف شعبے ہیں، ہمارے ہاں مدارس قائم ہیں، مدارس کا اپنا ایک نظام ہے، وہاں طالب علموں کے داخلے ہوتے ہیں، پڑھائی ہوتی ہے، فقہ پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، منطق پڑھاتے ہیں، فنون پڑھاتے ہیں، لیکن وہاں اس ماحول میں وتواصوا بالحق بإیمانہ تو ہے کہ استاد طالب علموں کو اللہ کا دین پہنچاتے ہیں، اللہ کے دین کی نصیحت کرتے ہیں۔ میرے محترم ساتھی، ایک خانقاہ ہے، خانقاہ میں ذکر اذکار ہوتے ہیں، آپ کے قلب کی دنیا پر محنت کی جاتی ہے، تصوف کا ایک سلسلہ ہے، اللہ اللہ کر کے آپ کے دل کو مضبوط کیا جاتا ہے، مراقبے ہوتے ہیں، اللہ سے جوڑ بنتا ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ لیکن ان مدارس سے اور ان خانقاہوں سے نکل کر اگر اللہ کے دین کی محنت کی جاتی تو پھر آپ دیکھیں کہ تبلیغی جماعت وہ محلے محلے، گاؤں گاؤں، بستی بستی جا جا کر لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، یہ بھی ایک محنت ہے۔ ہمارے ظاہری اعمال کی تصحیح کی جاتی ہے اس میں۔ میرے محترم ساتھی، لیکن جہاں دین کے غلبے کی بات آتی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق اور اس ہدایت کو تم باقی ادیان پر غالب کر دو۔ میرے محترم ساتھیوں، اس کے لیے جو محنت ہوتی ہے، اس کے لیے جو کوشش ہوتی ہے، وہاں جو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر پہ عمل ہوتا ہے، ایمان کی تکمیل وہاں بھی ہوتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اکابرین نے مدرسوں پر محنت کی ہے، خانقاہوں میں محنت کی ہے، تبلیغی جماعت میں محنت کی ہے، تو پھر وتواصوا بالحق پر جو عمل جمعیت علماء کی صورت میں کی ہے، ہمیں اپنے اکابر کے اس عمل کو بھی داد دینی چاہیے۔ اور میرے محترم ساتھی، اگر ہمارے اکابرین نے پارلیمنٹ میں، حکومت میں، سیاست میں کام نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے ہاں یہ نہ ہوتا کہ مولوی نہ ہوتے، ہمارے ہاں خانقاہیں نہ ہوتی، ہمارے ہاں شاید یہ دین کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ نہیں، یہ خانقاہیں اور یہ مدارس، یہ علوم پاکستان سے بہتر عرب ممالک میں، مدینہ یونیورسٹی، الازہر یونیورسٹی، مکہ یونیورسٹی، پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیاں ہیں جو آپ کے پاکستان کے تمام مدارس کو بھی ملایا جائے تو ان کا بجٹ اتنا نہیں ہے جتنا مدینہ یونیورسٹی کا بجٹ، جتنا الازہر یونیورسٹی کا بجٹ۔ لیکن میرے محترم ساتھی، وہاں علماء کرام کو جمعے کے دن لکھا ہوا خطبہ ملتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی حضرات وہاں گئے ہیں، وہ لکھے ہوئے خطبے سے ایک لفظ بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتا، کم نہیں پڑھ سکتا۔
اگر پڑھتا ہے تو پوچھ گچھ ہوتی. اور یہاں ہمارے اس مسند پر جب مولوی بیٹھتا ہے تو جہاں وہ اپنے مدارس کا دفاع کرتا ہے، اپنی خانقاہ کا دفاع کرتا ہے، وہاں ہمارے ہاں مختلف مکاتب فکر کے ہوتے ہوئے اپنے مد مقابل کو جو سناتا ہے، اور اگر کوئی سیاسی مولوی آ جائے تو حکمرانوں کو جو سناتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو جو سناتا ہے، تو اس سے ہمارے بعض اپنے ساتھی، اپنے مولوی بھی کان پکڑتے کہتے یہ باتیں مت کرو یہاں. تو میرے محترم ساتھ، ایسا نہیں کہ ہمارا علم ان سے زیادہ ہے، ہمارا عمل ان سے زیادہ ہے. نہیں، دستور میں ہمارے اکابر نے جہاں ہمارے مدرسوں کی حفاظت کی ہے، ہماری خانقاہوں کی حفاظت کی ہے، تبلیغی جماعت کی حفاظت کی ہے، دینی مراکز کی حفاظت کی ہے، داڑھی اور پگڑی کی حفاظت کی ہے، وہاں ہمارے اکابر نے حکومت اور حکمرانوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کا حق بھی ہمیں بخشا. میرے محترم ساتھی، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب پہلی مرتبہ سن 1962 میں پارلیمنٹ میں پہنچا تو کچھ عرصے تک میں یہ سوچتا رہا کہ یا اللہ، یہ آپ ہمیں کہاں لے آئے؟ ہمارا تو یہ ماحول نہیں ہے، میں تو اس میدان کا آدمی نہیں ہوں. ہماری تو طلباء کے ساتھ وہ قال اللہ قال رسول اللہ کے اسباق پڑھنا، علماء کی علمی مجلسیں، وہ فقہی مسائل، وہ اللہ اللہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہمارا مزاج تو وہ ہے. یہ کیا ہمیں داڑھی منڈوں کے ساتھ، سر ننگی عورتوں کے ساتھ یہ پارلیمنٹ میں لا کر ہم سے کیا مقصد لینا مقصود ہے اللہ کا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن فرمایا کہ سن 73 میں جب پاکستان کا آئین بننے لگا، پھر اس کے بعد سن 74 میں اگر آپ کو یاد ہو، جب ربوہ کے اسٹیشن کا واقعہ ہوا اور ہمارے اس ختم نبوت کا مسئلہ جو اس سے پہلے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ یا حضرت بن نوری رحمہ اللہ، یہ حضرات سڑکوں پر احتجاج کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، ملک کے فورسز کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن جب پارلیمنٹ میں جولائی میں مولانا شاہ احمد نوراری رحمہ اللہ نے قادیانیوں کے متعلق بل پیش کیا اور اس پر بحث شروع ہوئی، تو پارلیمنٹ میں اطلاع آئی کہ قادیانیوں کو بھی بلایا جائے کہ کل وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں تو کسی نے سنا ہی نہیں. لہذا ان کو بھی پارلیمنٹ میں اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور جب وہ آئے، حکومت کی طرف سے اجازت ملی، تو پارلیمنٹ میں ان کے مقابل بات کرنا، گفتگو کرنا، اس کی ذمہ داری حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو ملی. والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے کہ جب پہلے دن وہ قادیانی پارلیمنٹ میں آیا تو چہرے پر سفید داڑھی، بدن پر سفید لباس، سر پر سفید پگڑی
اور جب بات شروع کی تو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی، احادیث تلاوت کی، تو پارلیمنٹ کے ممبر ایک ایک میرے پاس آتے تھے کہ مفتی صاحب یہ مسلمان نہیں ہے، یہ جو آپ نے ہمیں کہانی پڑھائی ہے اس سے تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ذرا ان کے چہرے کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو، ان کی پگڑی کو دیکھو، ان کے قرآن کی تلاوت کو دیکھو، احادیث کو دیکھو، یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس ماحول میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنا، اس ماحول میں ان کے ساتھ گفتگو کرنا، 13 دن مسلسل حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دن میں 8 گھنٹے ہم ان سے بحث کرتے تھے اور پھر ساری رات ہم ان کے لیے مطالعہ کرتے تھے۔ بالآخر تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ وہ تفصیلات بیان کریں، لیکن ان کو جب مفتی صاحب نے گھیرا تو بالآخر اس قادیانی نے یہ کہہ دیا، مفتی صاحب نے جب سوال کیا کہ اگر غلام احمد قادیانی پر یہ پارلیمنٹ کے ممبران ایمان نہیں لاتے تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائے وہ کنجریوں کی اولاد ہے، تو ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب اس کی زبان سے کہلوایا کہ یہ بھی کنجری کی اولاد ہے اگر ایمان نہیں لاتے، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو پھر بالاتفاق پوری پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں۔ اور جب آئین میں اس قانون کے لکھنے کا وقت آیا تو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب پیپلز پارٹی کے ایک قانون دان تھے، ابھی 2-4 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، وہ اس وقت قانون دان تھا، تو آئین کے اندر لکھنا تھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا اصرار یہ تھا کہ اس میں قادیانیوں کے تمام گروپ لکھے جائیں۔ قادیانیوں میں 8 فرقے ہیں، احمدی گروپ، لاہوری گروپ، پتہ نہیں کیا کیا گروپ ہیں ان کے اندر۔ مفتی صاحب کا اصرار یہ تھا کہ ان کا نام لکھو، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ قادیانی لفظ لکھا جائے، لوگوں کے نام یہ احمدی گروپ اور قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ اور یہ چیزیں نہ لکھی جائیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ تو لکھنا ہوگا۔ کافی بحث کے بعد بالآخر وہ قانون دان تھا، اس نے کہا مفتی صاحب دیکھیں، یہ ہمارے پاکستان کا آئین یہ مقدس آئین ہے، یہ پاکستان کا آئین بہت زبردست آئین ہے، اس میں بڑے اسلامی نکات ہیں، لہذا اس کو قادیانی، غلام احمد قادیانی، لاہوری اور یہ گروپ لکھنے سے آپ کیوں اس کو پلیت کرتے ہیں، کیوں اپنے آئین کو خراب کرتے ہیں؟ تو مجھ صاحب نے کہا، میں نے اس کو کہا کہ پیرزادہ صاحب اگر قرآن مجید فرعون کے نام سے پلیت نہیں ہوتا تو غلام احمد قادیانی کے نام سے آئین بھی پلیت نہیں ہوتا، لکھ دو اس کو۔ تو وہ لکھنے پر مجبور ہوا اور پھر آئین کے اندر لکھنا پڑا۔ تو میرے محترم ساتھی، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا 7 ستمبر سن 1974 کو جب وہ قانون آئین کا حصہ بنا
اور پارلیمنٹ نے بالاتفاق اس کو پاس کیا، تو اس دن میرے دل کو تسلی ہوئی کہ اللہ نے ہمیں پارلیمنٹ میں اس لیے بھیجا تھا۔ تو میرے محترم ساتھی، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ میرے محترم ساتھی، اگر ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کرام یہ پارلیمنٹ میں نہ جاتے اور پارلیمنٹ کے اندر سن 73 کا آئین پاس نہ کراتے، یا سن 74 میں قادیانیوں کا مسئلہ حل نہ کراتے، تو اس سے پہلے تقریباً پاکستان بنانے کے لیے ہم نے 15 لاکھ انسانوں کی قربانی دی۔ اور آج بھی اس مملکت کی اس اساس کو بچانے کے لیے اگر پارلیمنٹ میں علماء کا کردار نہ ہوتا تو شاید آج ہم اپنے عقیدے اور ایمان کا تحفظ بھی نہ کر سکتے۔ چاہے کہ پاکستان کے عام مسلمان کا ایمان اور عقیدہ آج بھی محفوظ ہے، لیکن میرے محترم ساتھی، آج پھر جگہ جگہ سے بانک بانک کی بولیاں بولنے لگے ہیں۔ آج پھر آپ کے کانوں میں آوازیں آنا شروع ہو گئی ہوں گی، کبھی صحابہ کرام کی توہین، کبھی کرتارپور کا روڈ، کبھی اقتصادی کونسل میں قادیانیوں کی نمائندگی، کبھی آسیہ ملعونہ کی رہائی۔ میرے محترم ساتھی، ابھی پچھلے دنوں صحابہ کرام کی توہین، یہ کیا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم نے آمنو پر عمل کیا ہے، جہاں ہم وعامل الصالحات پر عمل کرتے ہیں، وہاں ہمیں وتواصوا بالحق پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ میں ایک بات آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اور ہم نے نعرے لگائے تھے کہ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا یا نہیں؟ یہ پاکستان کے لیے روح ہے اسلام۔ لا الہ الا اللہ یہ پاکستان کی روح ہے۔ یاد رکھو، انسان کے جسم کے اندر بھی ایک روح ہے، اگر یہ روح انسان سے نکل جائے پھر اس کو لاش کہتے ہیں، اس کو انسان نہیں کہتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ انسان کا ایک بازو کٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، انسان کی ٹانگ کٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ لہذا پاکستان کی روح بھی اسلام ہے، پاکستان کی روح لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر یہ مقصد فوت ہو گیا، اس بات کو ہم بھول گئے
اگر ہم نے پاکستان کے اندر سے لا الہ الا اللہ کو نکال لیا تو پھر یہ لاش ہے، پھر یہ ٹکڑے ہو جائے گا، پھر نہ اس کا ہاتھ رہے گا نہ پاؤں رہے گا۔ اگر ہم نے پاکستان کی بقا چاہیے تو پھر اس کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام لانا ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کا نظام اسی صورت میں آئے گا کہ جب آپ کا آئین اسلامی ہوگا، آپ کا پارلیمنٹ اسلامی ہوگا، آپ کی حکومت میں لوگ، آپ کی پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی روح پر کام کرنے والے ہوں۔ اگر ہم اس چیز کو درمیان سے نکال دیں، یہ جو وہ بڑا سیاسی مولوی تھا، آیا تھا سیاسی مسئلے کر کے، وہ حکومت کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، ان کی عادت ہے باتیں کرنا، ہماری عادت نہیں ہے۔ لیکن کبھی اگر آپ کو ان لوگوں سے واسطہ پڑے تو پھر آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں کے ذہن کیا ہے، یہ وہاں ہم سے کس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور ہم یہاں عام مسلمان کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ جی اسلام نماز پڑھنا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھنا ہے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس سے آگے اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں، آپ تھانہ کچہری کی بات کرتے ہیں، آپ تحصیل ضلع کی بات کرتے ہیں، آپ حکومت کی بات کرتے ہیں، پھر تو آپ مسلمان نہیں ہیں، پھر تو آپ مولوی نہ ہوئے۔ مولوی کا کام تو صرف امامت کرنا ہے، مولوی کا کام تو صرف دم درود رکھنا ہے، مولوی کا کام تو صرف درس و تدریس کرنا ہے، مولوی کا کام تو صرف تراویح پڑھانا ہے، مولوی کا کام تو صرف عید کی نمازیں پڑھانا ہے۔ مولوی کا سیاست سے کیا کام؟ یہ ہمارا ذہن بنایا یا نہیں بنایا؟ اور جب الیکشن کا دن آتا ہے وہ صحیح سارا گودا صحیح کھڑوتا ہے، صحیح اوندا کیا کروں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ وہ ہمارے علاقے کا خان نواب کھڑا ہے، ہم کیا کریں جی؟ ہمارے علماء کرام تیار نہیں ہوتے ان کے مقابلے میں الیکشن کے لیے، اور جو مولوی الیکشن میں الیکشن لڑنے کی بات کرے تو پھر وہ مقتدی جو 5 وقت امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی امام کو گالی دینے پر آ جاتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے کیا کام؟ جیسے یہ سیاست دین کا کام ہی نہ ہو۔ اگر سیاست یہ دین کا کام نہیں ہے تو پھر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کیسے آئے گا؟ اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ لہذا آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہاں تو آ کر ہمیں جب شروع کرتے ہیں الحمدللہ سے تو بڑا زور سے آواز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ مولوی صاحب بڑی چنگی تقریر کی تھی، کہتے کہ نہیں؟ لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد پھر پہلی گالی بھی مولوی کو دیتے ہیں، یہ مولوی سیاسی آیا ہے، یہ ٹھیک نہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تسوسہم الانبیاء کا کیا معنی کروں؟ آپ بتلائیں۔ اب اگر میرے معاشرے میں انگریز نے، میرے دین دشمنوں نے سیاست کو گالی بنا دیا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آج جن سیاسی پنڈتوں کی اولاد حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو حکومت میں آئے اس کی واہ واہ کرتے ہیں، اور جو حکومت سے اتر جائے تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں، کرپٹ کہتے ہیں،
میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی مولوی کو حکومت پاکستان میں ملی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اپنے اکابرین کی سیاست پر فخر ہے، ہمیں ان کی سیاست پر فخر ہے۔ اور میرے محترم ساتھیوں، یہ جو ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی کرپٹ تھے، انہوں نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے، اور ان کی اولاد بھی کرپٹ ہے، وہ بھی ملک کو لوٹنے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ پارلیمنٹ میں جانے کے بعد بھی ہم نے ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے، ہم نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، ہم نے صحابہ کا دفاع کرنا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے آباء و اجداد کے وراثت کا پارلیمنٹ میں حق ادا کر رہے ہیں۔ چند ہیں لیکن ہم ان کو راستہ نہیں دے رہے۔ میرے محترم ساتھیوں، قادیانیت کے مسئلے کو اگر لے کر بات کروں تو آپ بتلائیں، اس وقت قومی اسمبلی کی 342 نشستیں ہیں۔ کتنی ہے؟ 342 نشستیں ہیں، اور اس میں جمعیت علماء کے ممبران کی تعداد پتہ ہے 15 لوگ۔ اب اگر ووٹ ہو اور وہاں یہ کہیں کہ قادیانیوں کو واپس مسلمان قرار دو، جس طرح ہمارے حکمرانوں نے اپنے ارادے ظاہر بھی کیے، تو ہم ان کا ووٹ سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اس طرح کا ایک بل لایا گیا کہ ختم نبوت کے قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے، لہذا اس میں کچھ ترمیم کی جائے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ ہم 8 ممبران ہیں اور ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے اکابرین نے جا کر وہاں کراچی میں بہت بڑا مظاہرہ کیا، ختم نبوت کے نام سے۔ اور جس دن مظاہرہ تھا اسی دن رات کو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر وہ عمرے سے تشریف لائے تھے۔ صبح کراچی میں اس اجتماع سے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے حکمرانوں سے کہا کہ تم اپنے آقاؤں یورپ اور امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے ہو کہ ہم نے ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنا ہے، میں بھی اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حضور کے سامنے ان کو یقین دلا کے آیا ہوں کہ یہ سر چلا جائے گا، یہ قانون تبدیل نہیں ہونے دوں گا۔ میرے محترم ساتھیوں، اس کے بعد لاہور میں اجتماع ہوا، لاکھوں کا اجتماع تھا،
اس بل کے خلاف، اس قرارداد کے خلاف. اور جب اس اجتماع میں پشاور کے مظاہرے کا اعلان ہوا تو اس وقت پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب اور اس وقت ان کے قانون دان نے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو بلایا اور تحریری طور پر لکھ کر دیا کہ ہم یہ ترمیم بھی واپس لیتے ہیں اور آئندہ پھر ایسی ترمیم نہیں لائیں گے. تو میرے محترم ساتھیوں، اس وقت پارلیمنٹ میں 342 میں ہمارے اراکین کی تعداد 15 ہے اور سینٹ میں 104 میں ہماری تعداد صرف 4 ہے. اب آپ سے ہم بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی یہ تو ہماری مجبوری ہے، ہمارا خان، ہمارا سردار، ہمارا وڈیرا وہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، برادری ہے، ناک کٹتی ہے. تو میرے محترم ساتھیوں، میں انتہائی ادب کے ساتھ 10 بستہ گزارش کروں گا، اگر آپ کو اس وقت بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا خیال ہو تو پھر آپ علماء کو ووٹ دیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اور جب الیکشن ہو جاتے ہیں اور 5-10 مولوی وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہمارے پنجاب کے سارے مسلمان کہتے ہیں وہ جی مولوی صاحب کیا کر رہے وہاں پر، فضل الرحمان وہاں کیا کر رہا ہے، ان کی سیاست کا ہمیں کیا فائدہ، اور یہ مولوی سیاست کرتے کیوں ہیں. تو یہ سبق بھی ہمیں انگریز نے پڑھایا ہے کہ مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی میرے، ہم نے مدرسے میں بھی بیٹھ کر اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے اور ہم پارلیمنٹ میں بھی بیٹھ کر اللہ کے دین کی چوکیداری کرتے. میرے محترم ساتھیو، آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں ملک کے طول و عرض میں کبھی صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، کبھی قرآن کے ترجمے غلط کیے جاتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کو ڈرپوک کہا جاتا ہے، کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، اور جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں یہ تو ختم نبوت کے نام پر سیاست کرتے ہیں. تم مدینہ کی ریاست کے نام پر سیاست کرو تو کوئی بات نہیں، اگر ہم ختم نبوت کا نام لیں اور اس کا تحفظ کریں تو ہم سیاست کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا،
یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا. اس ملک میں سن 73 کا آئین علماء کا کردار ہے. اس ملک میں 74 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا علماء کا کردار ہے. اور آج بھی ہمارے اور عقیدے اور ایمان کا تحفظ علماء کی سیاست کی وجہ سے ہے، جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے ہے. اور ہمیں اپنے اکابر کی اس سیاست پر فخر ہے. اور اگر آج بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر قوت والے ہیں، ہم پارلیمنٹ کے اندر پھر سے شاید قادیانیوں کے اس مسئلے کو ختم کر دیں گے، یاد رکھو جمعیت علماء اسلام کا ایک بھی ورکر جب تک زندہ ہے کوئی مائی کا لال پارلیمنٹ میں، آئین میں ختم نبوت کے عقیدے اور ایمان کو نہیں چھیڑ سکتا. میرے محترم ساتھیوں، اس مرتبہ جب ہم نے بھی دیکھا کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کی حرکت ہوتی ہے یا حکمرانوں کے ناک کے نیچے یہ ختم نبوت کی توہین کرتے ہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر شاید عددی تعداد کی وجہ سے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر جمعیت علماء اسلام نے اعلان کیا کہ 7 ستمبر کو ہم پشاور میں ایک عالمی سطح پر ختم نبوت کانفرنس کریں گے. اور میں جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کے کارکنوں کو اور وہاں کے عوام کو، وہاں کے مسلمانوں کو آج آپ کے سامنے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے علماء کے ساتھ مل کر جو مظاہرہ کیا ہے. ہمارے حضرت مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے، عزت کے لیے جو مسلمان علماء کے ساتھ کھڑا ہوگا، قیامت کے دن وہ بدر کے صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. میں آج اس اجتماع کی وساطت سے آپ تمام حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ جانے کے بعد اس بات پر سوچئے کہ ہمارا کام صرف نمازیں پڑھنا ہے، ہمارا کام صرف روزے رکھنا ہے. میں نہیں کہتا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ میری شخصی زندگی ہے. نماز امریکہ میں بھی مسلمان پڑھتا ہے، نماز یورپ میں بھی مسلمان پڑھتا ہے، نماز ہندوستان میں بھی مسلمان پڑھتا ہے. لیکن آپ کی اور ہمارے اس تخلیق کا بنیادی مقصد وہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم نے اس دین کو قائم کرنا ہے. اس پر سوچئے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر ہمارا نظام تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں ایک ووٹ کی پرچی سے اس ملک کے نظام کو بدلنا ہے، تو پھر ہم نے اگر خود اس کے لیے کردار ادا نہ کیا، ہم نے وہاں بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھا کہ میری گلی پختہ ہو جائے، مجھے بجلی کا کھمبا مل جائے، مجھے روڈ مل جائے، مجھے تحصیلداری مل جائے، مجھے کلاس 4 کی نوکری مل جائے، مجھے تھانے میں ضمانت مل جائے، مجھے تحصیل کچہری میں وکیل مل جائے، میرے یہ مسائل حل ہو. آگے دین جانے اور خدا جانے، مولوی جانے، ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے.
تو پھر سوچ لو، اگر ایمان کے باوجود وعامل الصالحات پر عمل نہ کرنے والا وہ فاسق و فاجر ہے، تو پھر اپنے ایمان کے بارے میں سوچو کہ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، سوچیے اس بات پر کہ کیا اسلام کے لیے ہم تو رکاوٹ نہیں ہیں؟ کیا اس دھرتی پر اللہ کے دین کے لیے میں اور آپ تو رکاوٹ نہیں ہیں؟ قیامت کے دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کیا ہمارا کردار اللہ کے دین کے لیے الیکشن کے دن بھی ہوتا ہے؟ کیا ہمارے کیمپ پر جناب محمد الرسول اللہ کا جھنڈا بھی ہوتا ہے؟ یا ہم انہی قوتوں کے اعلی کار بن کر اپنا ووٹ سیاست کی نظر کر کے وہ کسی خان، نواب، وڈیرے اور ملک کے دوسرے سیاسی پنڈتوں اور ان کے چیلوں کے حوالے کرتے ہیں، یا پھر ہمارا ووٹ علماء یا جمعیت علماء کا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے، اگر آپ اس سلسلے میں نہیں سوچتے، تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنے آپ کو تیار رکھو کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے۔ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے کردار بھی پیش کرنا ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کو سناتا جاؤں۔ عبد الرحمن صاحب نام تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک دن بیٹھا تھا، خیال آیا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے جو اتنا مقام دیا ہے وجہ کیا؟ نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، تہجد وہ پڑھتے تھے، تہجد ہم بھی پڑھتے ہیں، اشراق وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اوابین وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، چاشت وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی نفلی روزے رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے عمل میں تو اتنا فرق نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ یہ انعامات اللہ نے صحابہ کرام کو کیوں دیے ہیں؟ یہ سوچ آئی۔ جب سو گیا، خواب میں دیکھا کہ ریت کا ٹیلا ہے اور ایک گاڑی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں اور چند صحابہ بھی ہیں، اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ گاڑی ٹیلے کے اوپر چڑھتی جا رہی ہے۔ وہ آخری جگہ پہنچنے پر گاڑی رک گئی اور پیچھے کو سرکنا شروع ہو گئی۔ کہتے وہ صحابہ کرام اور میں، ہم سب گاڑی سے اترے کہ کوئی چیز دیکھیں، کوئی پتھر، کوئی لکڑی، کوئی ٹہنی، کوئی چیز دیکھیں تاکہ گاڑی کے ٹائروں کے نیچے رکھیں اور ہم اس کو روک سکیں۔ تو میں اس پتھر کو ڈھونڈنے کے لیے اس ٹیلے پر ادھر ادھر دوڑتا رہا، دیکھتا رہا کہ کوئی پتھر، کوئی چیز مل جائے۔ ریت کا ٹیلا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا کہ گاڑی کہاں پہنچی، کیا دیکھتا ہوں کہ گاڑی کے ٹائروں کے نیچے صحابہ کرام نے اپنے سر رکھے ہوئے۔ دینی پڑتی ہے اللہ کے دین کو، جناب محمد الرسول اللہ کے ناموس کو، ختم نبوت کو بچانے کے لیے سروں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہم تو ایک ووٹ کی پرچی کی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ عرب سے ایک خاتون گئی شام میں، وہاں جانے کے بعد ایک مسلمان تاجر کے پاس گئی اور اس مسلمان تاجر سے کہا کہ میں عرب سے آئی ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، میرے ساتھ جوان بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے،
تو اس تاجر نے پوچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو؟ اس عورت بیچاری کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اٹھ کے چلی گئی۔ اسی شہر میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ بھی بہت بڑا تاجر تھا، اس کے ہاں چلی گئی، اس کے سامنے مدعا رکھا کہ میں عرب سے آئی ہوں، سید خاندان سے ہوں، بچے ساتھ ہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، ایک کمرہ مل جائے ہم گزارا کر لیں گے۔ اس یہودی نے اس کو کمرہ دے دیا۔ رات کو وہ مسلمان تاجر خواب دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان ہے، حوض کوثر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور وہ آب کوثر تقسیم کر رہے ہیں۔ لائن میں بھی کھڑا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو اپنا چہرہ مبارک مجھ سے پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ مجھے وہ واقعہ، وہ عصر کا وہ عورت وہ یاد آئی۔ میں بھاگا وہاں سے اور گلی میں ہر ایک دروازہ کھٹکھٹانے لگا، لوگوں کو نیند سے اٹھانے لگا، پوچھتا رہا تھا وہ عورت کہاں ہے، کس کے پاس ہے۔ محلے میں جب کسی کے پاس نہ ملی تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ فلاں یہودی کے گھر میں نظر آئی تھی مجھے۔ میں دوڑتا ہوا وہاں گیا، اس یہودی کو جگایا، وہ نکلا تو میں نے کہا یہاں ایک خاتون آئی ہے آپ کے پاس، میں اس کو لینے آیا ہوں، وہ تو ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہودی ہنس پڑا، مجھے کہتا ہے کہ میرے بھائی تجھے بہت دیر ہو گئی ہے، وہ خواب جو تو دیکھ رہا تھا وہ میں بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ حشر کے میدان میں حوض کوثر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آب کوثر تقسیم کر رہے تھے اور جب تو ان کے سامنے گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور تم نے اس کو کہا کہ میں تو آپ کا امتی ہوں۔ حضور سے نے فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں خواب میں ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا ہوں، میں اب وہ خاتون تمہیں نہیں دے سکتا۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ جب الیکشن کا دن آئے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ناموس، یہ ختم نبوت، یہ قانون، یہ بے انصافیاں، یہ اللہ کا دین اس دن بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور جب آپ ووٹ پر پرچی پر مہر لگانے جائیں اس وقت اپنے ضمیر سے پوچھیں، آپ کا ضمیر چیخ چیخ کر آپ سے کہے گا کہ ووٹ کا حقدار یہ عالم ہے، یہ بزرگ ہے، یہ جمعیت علماء کا کارکن ہے، آپ کا سرمایہ دار، وڈیرا، جاگیردار، وہ آپ کے دین کا دشمن ہے، وہ آپ کے ایمان کا دشمن ہے۔ اس وقت اگر آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، ہم اپنی گردن آزاد کر کے جا رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں، ہم آپ کو ایک فکر دینے آئے ہیں، ہم آپ کے سامنے بات رکھنے آئے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کا کفر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکا ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر مسلمان اور اسلام کو ذبح کرنے کے لیے عالمی کفر وہ یکجا ہو چکا ہے، وہ آپ کو لڑانا چاہتا ہے، وہ فرقوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمان کو ختم کرنا چاہتا ہے،
وہ مدارس کا دشمن، وہ علماء کا دشمن، وہ مسجد کا دشمن، وہ منبر کا دشمن، وہ مسلمان کا دشمن، وہ اسلام کا دشمن یکمشت ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ بھی ایک ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے ایک ہو جائیں۔ اگر ہم نے اتفاق کیا، ہم ایک دوسرے کے قریب ہوئے، ہم نے اپنے بھائی کو بھائی جانا، ہم نے اپنی قیادت کو سمجھا، ہم نے اپنی سیاست کو سمجھا، ہم نے اپنے ان لوگوں کو سمجھا، تو پھر قیامت کے دن آپ بھی سرخرو ہوں گے، ہم بھی سرخرو ہوں گے۔ ورنہ اگر ہم نے ان کے بلبوتوں پر اپنے پارلیمنٹ کو چھوڑ دیا، اپنے حکومتوں کو چھوڑ دیا، اپنے حکمرانوں کو چھوڑ دیا، تو عالمی کفر ان کے پشت پر ہے، اور ہمارے حکمران یہ ان کے ایجنٹ ہیں، وہ اس عالمی ایجنڈے کو یہاں لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام جتنا بس چلتا ہے ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، ہم اپنی قوم کی، اپنے ملک کی، اپنے اسلام کی، اپنے دین کی، اپنے عقیدے اور ایمان کا تحفظ کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے، لیکن ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ ہمیں آپ کی فکر ہے۔ میرے محترم ساتھی، یہ چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ میں آخر میں اپنے منتظمین سے، اپنے میزبانوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ شاید کوئی سخت جملے میری زبان سے نکل گئے ہوں، شاید میری باتیں کچھ لوگوں کو ناگوار گزری ہوں، ان سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبین۔ الہ العالمین ہمیں ایمان نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں ایمان نصیب فرما، الہ العالمین علماء کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، الہ العالمین اس جامعہ کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے ان اکابرین کی حفاظت فرما، الہ العالمین جو محنت کی ہے اس اجتماع کے لیے، جن جن ساتھیوں نے محنت کی ہے، الہ العالمین ان کے سائے جمیلہ کو قبول فرما۔ الہ العالمین اس اجتماع میں جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں، تیری رضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، سب کی مغفرت نصیب فرما۔ الہ العالمین جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب پر کرم فرما۔ الہ العالمین اس شہر پر کرم فرما۔ یا الہ العالمین اس کے بچوں پر رحم فرما، خواتین پر رحم فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے دین کا سپاہی بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے دین کا سپاہی بنا دے۔ الہ العالمین جمعیت علماء اسلام کو ترقی نصیب فرما۔ الہ العالمین علماء کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دین کے مراکز کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس خاندان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان کے بڑوں کی برکت الہ العالمین ان کے بچوں میں عطا فرما۔ الہ العالمین سب کو اتفاق اتحاد نصیب فرما، بے اتفاقی سے بچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔